ڈسچارج لائن سے لے کر لیکوڈ لائن کے وال تک یہ سارا آپ کا کارج ہونا ہے. جس وقت چلائیں گے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, انگوٹھا رکھا ہوا ہے, ہوا یہ سیٹ کرے گا, جو ہوا سیٹ کرے گا اندر سے جو اس نے کھینچنی ہے وہ ساری اس راستے سے ڈسچارج ہوتی رہے گی. جس وقت ویکیوم کمپلیٹ ہو جائے, یا اگر بالفرض آپ کی گیج ہائی گیج ہے, آپ کے پاس ویکیوم کا پتہ نہیں چل رہا, تو اس وقت اس کی ڈسچارج لائن پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرتے رہیں گے لیکوڈ لائن پہ. جب لیکوڈ لائن سے ہوا آنا بند ہو جائے تو مقصد آپ کا ویکیوم کمپلیٹ ہو گیا. اس وقت کرنا یہ ہے کہ اپنے آپریٹر کو کہنا ہے, آپ نے ویسے ہی ہاتھ رکھ کے رکھنا ہے. سلنڈر کھولے, سلنڈر کھولے گا, سلنڈر کے کھلنے پہ دوبارہ لیکوڈ وال سے گیس آنا شروع ہو جائے گی. اب ہوگا یہ کہ یہاں سے جو گیس گئی ہے نا وہ سیدھی کمپریسر سے ہو کے کنڈنسر سے ہوتے ہوئے باہر آ رہی ہے. 2 دفعہ اس طرح سے کھولیں گے, اس کو ہلکا سا کھول کے کنڈنسر آپ کا بند ہو جائے گا. دوبارہ اس کو تیسری دفعہ کھول کے اس کو اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے. لیکوڈ لائن پہ بھی آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, پیر کو دبایا ہوا ہے. پھر لیکوڈ وال کے اوپر بھی ایک انگلی رکھ لینی ہے اور گیس چھڑوائیں گے, ہلکے سا پریشر چھوڑ کے سسٹم بند کرا دیں گے. سسٹم بند ہو گیا. ابھی گیج آپ کی ویکیوم میں ہوگی. کنڈنسر والی سائڈ پہ آپ کا ریفریجریٹر کا پریشر ہے, یہ سائڈ آپ کی ویکیوم ہے. ایسا نہ ہو کہ سسٹم بند ہو اور آپ جو ہے نا ہاتھ اٹھا لیں. ہاتھ تب تک نہیں اٹھانا جب تک اندر سے پریشر آ کے آپ کے ہاتھ کے تک جائے گا. سلنڈر کھولیں گے, سلنڈر کھولنے کے بعد گیس سے بھی آپ کو ظاہر ہو جائے گا, آپ کی 10-20 پریشر گیس سے ہوگا. آلریڈی لیکوڈ وال کے اوپر پریشر کو آپ نے روکا ہوا ہے, آپ کے ہاتھ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ پریشر ہے اندر. جس وقت لیکوڈ لائن پہ پریشر ہو جائے اس وقت کوئی کپلنگ کرنی ہے, اس کو جلدی سے چھڑوا کے اس کے اوپر آ کے اس کو جلدی سے ٹائٹ کر لینا ہے. جو پریشر 19-20 ضائع ہو گیا یا سارا ضائع ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے سسٹم انر اور آؤٹر دونوں سائڈ پہ ریفریجریٹر موجود ہے, ہوا آ رہی ہے. یہ ہوتا ہے سیلف ویکیوم. اس کے بعد اسٹینڈرڈ ویلیو کے تحت اگر ڈی سی انورٹر ہے یا عام 22 والا 410 والا یونٹ ہے تو اس پہ جو ہے 130 پریشر رکھا جاتا ہے, سیکشن پریشر چالو والا. 22 والا ہوگا سسٹم تو اس پہ جو ہے نا 60 سے 70 PSI پریشر رکھا جاتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے کم پریشر پہ آپ کا سسٹم چارج ہوگا اتنی بجلی کی کنزمپشن آپ کی کم ہوگی. بالفرض 22 والا ہے, لکھنے کی ضرورت نہیں, اس کی وجہ سے بتا رہا ہوں. 22 والا سسٹم ہے, آپ کو ذہن نشین کر لیں گے. 55 پہ پہنچے آپ کی لیکوڈ لائن جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے اور سیکشن لائن پہ بھی نمی آنا شروع ہو گئی ہے. 55 پہ اندر کولنگ چیک کر لیں. اگر ایون کولنگ ہے تو ٹھیک ہے, اگر کولنگ آپ کو لگ رہا ہے 19-20 کر کے تو پھر اس کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا پریشر دے کے 60 یا 65 پہ کر دیں گے. مزید اس سے زیادہ نہیں کرنا ہوتا. اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, ماحول کے ٹمپریچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے چارجنگ کرنا ہے. بالکل جیسے آپ کنڈیشن ہے باہر ٹھنڈک ہے, ٹھنڈک میں یہ ہوتا ہے کہ کنڈنسنگ بہتر ہو رہی ہوتی ہے, پریشر کم شو کراتا ہے ہیڈ پریشر, اور آپ اسی طرح سے 60-70 پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. دوپہر کو وہ ٹریپ ہونا شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے جس وقت دوپہر ہوگی اس وقت کنڈنسنگ اس کی بہتر نہیں ہوتی, ٹمپریچر باہر کا بھی ماحول کا اتنا ہو جائے گا, کمپریسر کے اوپر اوور بوجھ ہونے کی وجہ سے امپیئر بھی زیادہ ہو جائیں گے, سسٹم بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر دوبارہ آپ کو آ کے اس کی گیس کم کرتی. اس لیے ماحول کے ٹمپریچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت جو کنڈیشن ہے 55 سے زیادہ پریشر نہیں رکھتے. تو گرمی میں دوپہر میں کر رہے ہیں تو 60-70 اس سے زیادہ نہیں رکھنا. مزید یہ ہوتا ہے کہ انر اور آؤٹر کو اچھی طرح سے چیک کر لیں. ڈسچارج لائن جو اس کمپریسر کی ہے یہ والی لائن اس کو چیک کر لیں گے گرم صحیح طرح سے ہو رہی ہے, لیکوڈ لائن پہ صحیح لیکوڈ پہنچ رہا ہے. بعض نشانیاں جو اس کی بنیادی جو دیکھی جاتی ہیں, سب سے پہلی امپیئر ہے. امپیئر چیک کر لینے کہ کتنے امپیئر ہے. باہر کور کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ریٹڈ امپیئر, اگر سیم وہی لے رہے ہیں 8 امپیئر لکھا ہوا ہے اور آپ کے 7 امپیئر چل رہے ہیں تو بہت اچھی چارج ہوگی آپ کی. 8 امپیئر لکھا ہوا ہے اور 9-10 لے رہا ہے تو پھر سسٹم میں کوئی گڑبڑ ہے, کیپیسٹر اس کا کمزور ہے, اوور چارج کیے کھڑے ہیں. وہ آپ اس کی نشاندہی آپ نے خود چیک کرنا, سسٹم آپ کو بتانے سے کرتے ہیں. آپ خود اس کو چیک کریں گے, چیک کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا کور کریں گے. تو سارا جو پروسیس ہوگا
اس کو آپ ساری چیزیں اس میں فالو کریں گے. کوئی ایک چیز بھی اسکیپ کرنے پہ آپ کے مسئلے اسٹائل ویسے رہیں گے. کلیئر ہے؟